جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ویلاگ میں بات کریں گے پی ٹی آئی کا ایک بڑا پاور شو ہوا ہے صوابی میں، اور وہاں پہ ایک بڑی تعداد جو ہے پی ٹی آئی کے سپورٹروں کی، حامیوں کی، وہ موجود تھی، اور وہاں سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور کیا اگلا لاہ عمل پی ٹی آئی بنانے جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کوئٹہ میں ایک بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک خودکش حملے میں تقریباً اب تک کی اطلاعات کے مطابق 26 سے زائد پاکستانی ہیں جو ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور کوئی 1.5-2 درجن کے قریب اس میں زخمی بھی ہیں۔ اس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ بھی حال ہی میں جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان بنے تو لاہور کا انہوں نے دورہ کیا پہلا، اور وہاں پہ جیل ریفارم پہ انہوں نے کوئی میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کی جو تصویر جاری کی گئی اس پہ بڑے چرچے ہوئے، بڑے پروگرام ہوئے، بڑے دعوے کیے گئے، کیونکہ اس میٹنگ میں ختیجہ شاہ جو کہ نواسی ہیں سابق چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی، اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی وہ صاحبزادی ہیں، تو ان کی تصویر آنے سے اور اس میٹنگ میں شمولیت سے، اور پھر جیل ریفارم کی جو کمیٹی ہے اس میں ان کو بطور ممبر رکھنے سے بڑے سوال کھڑے ہوئے، بہت سی کیاسرائیاں کی گئیں، بہت سے دعوے کیے گئے۔ تو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے کہ ختیجہ شاہ صاحبہ جیل ریفارم کی کمیٹی تک کیسے پہنچیں۔ تو جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور صوابی جلسے سے شروع کرتے ہیں۔ ایک بہت اچھا عوامی شو کا مظاہرہ کیا پی ٹی آئی نے صوابی میں، اور بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے سپورٹروں کی وہاں موجود تھی، اور پی ٹی آئی کی تمام تقریباً لیڈرشپ نے بھی وہاں پہ حاضری لگائی، اور بڑے جذباتی خطاب بھی کیے۔ وہاں پہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی بڑی ایک جذباتی اور چارج تقریر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیخ وقاص اکرم ہے سیکرٹری اطلاعات جو پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے بھی بڑی ایک چارج تقریر کی۔ پھر بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے بھی اپنی وہاں پہ سپیچ کی، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں جو سب سے اہم بات سامنے آئی ہے وہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے وہاں پہ جو اعلان کیا ہے کہ جناب بس اب چند ہی دن باقی ہیں، بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، وہ اسی نومبر میں ختمی کال دینے جا رہے ہیں، اور ہم اس کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا مزید کہنا تھا کہ اس کال کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سارے پھر صف بندی کر کے پہنچیں گے، جس رخ عمران خان صاحب ہمیں بتائیں گے اس سمت میں ہم چل پڑیں گے، اور پھر ہماری واپسی جو ہے وہ کامیابی کے بغیر نہیں ہوگی، یا تو ہمیں مار دیا جائے گا یا پھر ہم اپنی منزل پا کر واپس لوٹیں گے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب اگر ہم نہ آئیں تو یا ہماری واپسی نہ ہو تو گھر والے جو ہیں وہ جنازے وغیرہ بھی ہمارے پڑھا دیں۔ تو یہ ظاہر جذباتی باتیں اس طرح کی انہوں نے وہاں پہ ایموشنل ایک چارج سپیچ کی انہوں نے، لیکن اس سارے معاملے کا اصل جو لب لباب ہے اس سارے جلسے کا، کہ ایک تو پاور شو کا مظاہرہ کرنا تھا پی ٹی آئی نے جو کہ انہیں بھرپور انداز سے کیا، دوسرا کہ اپنے لوگوں کو ایک اس طرح سے بھی چارج کرنا تھا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اور خان صاحب عنقریب ایک کال دینے جا رہے ہیں، پھر وہاں پہ دمادم مست کلندر ہوگا۔ اور یہ ساری اسی ایک اینٹیسپیشن میں بھی ہے کہ جناب امریکہ میں جب ڈونلڈ ٹرمپ انتخاب جیت جائیں گے تو پی ٹی آئی کے لیے کچھ سپیس بنے گی، اور یہ اس کی اینٹیسپیشن بھی ہے کہ اب وہ انتخاب کیونکہ جیت چکے ہیں، اور جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا ان کی ٹیم سے ابھی تو ظاہر انہوں نے حلف نہیں لیا، 20 جنوری 2025 کو اپنے عہدے کا حلف لیں گے، لیکن ابھی سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی اور ان کی لیڈرشپ کے وہاں سے کوئی تھوڑی بہت چابی جو ہے وہ ٹائٹ کی جا سکتی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستانی جو موجودہ رجیم ہے اس کی، جس کے نتیجے میں خان صاحب کی جیل کا جو تالا ہے وہ ڈھیلا ہوگا، اور خان صاحب کی رہائی جو ہے اس کے نتیجے میں ممکن ہو پائے گی۔ تو یہ سارا اسی اینٹیسپیشن میں بھی ہے، اور کو ڈیل کے متعلق جو باتیں کی جا رہی ہیں اس اثر کو زائل کرنے کا بھی یہ ایک سوچی سمجھی ایک ظاہر حکمت عملی پی ٹی آئی کی، اور
سیاسی جماعتیں ظاہر اسی طریقے سے کاؤنٹر کرتی ہیں ایسے دعووں کو، یا ایسا ایک جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہو ریاستی یا ریاستی اداروں کی طرف سے. تو یہ ایک اچھا پاور شو ہے. اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کب کال دیتے ہیں، ختمی کال، اور کیا کال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا پی ٹی آئی اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے اور کتنے لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی احتجاج کے لیے، کیونکہ یہ ہر دوسرے دن ہی احتجاج کا اعلان کر دیتے تھے، جناب ہڑتال ہے، جناب سڑکوں پہ احتجاج ہے، نکلنا ہے، تو وہ اب شاید بار بار اس کال کو سن کے یا باہر نکال کے اپنے لوگوں کو، شاید ان کے لوگ بھی اس طرح سے اتنے چارج لی انہوں نے، کیونکہ ایک دو جو ریسنٹلی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تو لوگ اس طرح سے نہیں نکلے. لاہور کا بھی جو احتجاج کا معاملہ تھا وہ سارا فلاپ ہوا جب 4 اکتوبر کے بعد 5 اکتوبر کو لاہور میں انہوں نے کال دی تھی، تو وہ مکمل طور پہ ناکام ہوا، فلاپ ہوا. تو اب دیکھنا ہوگا کہ اب کتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں. کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 10-20 ہزار بندے سے تو کام بننا نہیں ہے، اس میں سے آدھے گرفتار ہو جاتے ہیں، آدھے جو ہیں وہ پھر ادھر ادھر تتر بتر ہو جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے لاکھوں لوگوں کو، صرف پی ٹی آئی نہیں، عام پاکستانیوں کو بھی نکلنا ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کس حد تک موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ ان کی اس تحریک میں شامل ہوں. اب بڑھتے ہیں جناب موضوع دوسرا جو ہے آج کے ویلاگ کا، کہ کوئٹہ میں جو بڑا ایک دردناک وہاں پہ ایک سانحہ پیش آیا ہے. 26 ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 26 پاکستانی جو ہیں وہ ایک خودکش حملے میں شہید ہو چکے ہیں. بی ایل اے نے، جو کہ بلوچ لبریشن آرمی ہے، ایک دہشت گرد تنظیم ہے، بینڈ آؤٹ فٹ ہے، اس نے وہ ذمہ داری قبول کی ہے خودکش حملے کی، جو کہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ ہوا، جس کے نتیجے میں اب تک 26 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 20 سے 25 لوگ ابھی تک زخمی بھی ہیں. تو یہ ایک بڑا دردناک واقعہ ہے، سانحہ ہے، اور جہاں پہ دہشت گرد تنظیم بی ایل اے کسی طور پہ بھی کسی طرح کے رحم جو ہے وہ اس کی مستحق نہیں ہے، جہاں پہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائیاں وہ ہونی چاہیے، اور ان دہشت گردوں کا کلا کما جہاں پہ ہونا چاہیے، وہیں پہ یہ ایک بات ضرور کھٹکتی ہے کہ اربوں روپیہ ڈیفنس کے لیے مختص کیا جاتا ہے، تو پھر بی ایل اے جیسی دہشت گرد تنظیمیں کیوں اتنی آسانی سے 20-20 30-30 لوگ ان دھماکوں میں ان کو وہ شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کہاں پہ سیکیورٹی ادارے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ان کا فوکس کیا ہے اور وہ کیوں نہیں ناکام بناتے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرتے یا کئی ایکٹیویٹیز کو ناکام ہی نہیں بنا پاتے یا ہر بار بی ایل اے کامیاب ہو جاتی ہے دھماکے کرنے میں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ بہت سے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو روکنے میں سیکیورٹی ادارے یا انٹیلیجنس ایجنسیاں کامیاب ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آئے روز ہم دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے کہ جناب وہاں پہ خود کو دھماکہ ہو گیا، وہاں پہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہو گئی، اس میں 4 لوگ شہید ہو گئے، اس میں 10 لوگ شہید ہو گئے، اس میں 8 لوگ شہید ہو گئے، اور پھر آج یہ کوئٹہ کا واقعہ، اس میں 26 سے 27 پاکستانی شہید ہو گئے. تو یہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں، یہ کیونکہ دہشت گردی کے معاملات میں ہم پچھلے 20-25 سال سے پڑے ہوئے ہیں، خاص کر کے 9/11 کے بعد تو حشر ہو گیا پاکستان کا اور پاکستانیوں کا. تو جو سیکیورٹی ادارے ہیں، یہ بہرحال ان کی ناکامی تو ہے کہ وہ کیوں کوئٹہ جیسے شہر میں اس طرح کی کارروائی اگر ہو گئی ہے تو اس کو ناکام بنانے میں وہ کیوں ناکام ہوئے ہیں، کہاں پہ غلطی کوتاہی جو ہے وہ رہ گئی ہے، کمی بیشی کہاں پہ رہ گئی ہے. تو ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بھی ہونی چاہیے، ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے. اور جب آپ ظاہر اوورلی پولیٹیسائز ہو جائیں، آپ سیاست میں آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں، تو پھر شاید دہشت گردوں کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس طریقے سے کارروائیاں کر لیں اور بغیر کسی روک ٹوک کے کوئٹہ جیسے شہر میں 25-30 لوگ آپ آرام سے جو ہیں وہ مار دیں. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم بھی کیا ہے، اور تاکہ ان کی جو احتسابی کا معاملہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے میں بھی مدد ملے، اور پھر ناکامی پہ ان سے باز پرس بھی ہو کہ آپ کیوں ناکام ہوئے. آپ کے لیے اربوں روپے کا بجٹ ہر سال جو ہے وہ مختص کیا جاتا ہے، وہ اسی کام کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں، آپ سیفٹی پرووائڈ کریں.
تو اس فیلئر پہ یقیناً باز پرس بھی ہونی چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں جناب آج کے پروگرام کے تیسرے اور اہم موضوع کی طرف، جو کہ ختیجہ شاہ صاحبہ کے حوالے سے ہے کہ وہ کس طریقے سے جیل ریفارمز کمیٹی جو کہ پنجاب کے لیے بنائی گئی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے، اس میں کیسے شامل ہو گئی۔ اور جب ان کی تصویر آئی تو بڑا چرچا ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب لاہور میں میٹنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ والی چیئر پہ جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم بیٹھی ہیں، پھر ان کے دائیں بائیں حکومت کے اعلیٰ جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، پھر آئی جی جیل خانہ جات، پھر سیکرٹری پروسیکیوشن، پھر سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ، پھر اسی طرح جو سینیٹر ہیں پی ایم ایل این کے جو گرفتار بھی ہوئے بیوروکریٹ تھے سابق ریٹائر احد چیمہ، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور دیگر لوگ۔ تو یہ جب تصویر آئی، جاری کی گئی، اور میٹنگ کے حوالے سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی کہ جناب پنجاب کی جیل ریفارمز کے حوالے سے یہ میٹنگ تھی، اور اب جیل ریفارم کے لیے کمیٹی بنا دی ہے جو اپنی سفارشات دے گی مختلف جیلوں کا دورہ کر کے، اس میں ختیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کمیٹی میں۔ تو اس پہ بڑے چرچے ہوئے، بڑی بات چیت ہوئی، بڑے دعوے کیے گئے، اور یحییٰ آفریدی صاحب پہ بڑا کرٹیسزم بھی ہوا، اور ہم جیسوں نے بڑا جناب اپریشیٹ بھی کیا یحییٰ آفریدی صاحب کو کہ جناب کیا بات ہے، آپ نے 9 مئی کی ایک ملزمہ جن کو مختلف شہروں میں گھمایا پھرایا گیا، آپ نے اس کو ایک جیل ریفارم کمیٹی میں بٹھا لیا ہے، یہ تو بڑی بات ہے۔ آپ تو ٹکر دینے جا رہے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب اسٹیبلشمنٹ کو، اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کا جو نیریٹو ہے 9 مئی کا، یہ بڑا نیریٹو۔ میں نے تو 9 مئی کی ایک ملزمہ کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے جس کا ابھی ٹرائل چل رہا ہے، جو ضمانت پہ رہا ہے، اس کو جیل ریفارم پہ میں نے اس کمیٹی میں ڈال دیا ہے۔ تو ہم جیسے کچھ بڑی تعریف کر رہے تھے یحییٰ آفریدی صاحب کی، اور جو کچھ دوسرے لوگ تھے وہ بڑا کرٹیسائز کر رہے تھے یحییٰ آفریدی صاحب کو کہ آپ نے 9 مئی کی ملزمہ کو ایک کمیٹی میں ڈال دیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کھلواڑ کر رہے ہیں پورے جو عدالتی نظام کے ساتھ۔ تو اس پہ پھر ایک کراسٹی تھی یہ جاننے کی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، کیوں یحییٰ آفریدی صاحب نے ختیجہ شاہ کو جیل ریفارم کمیٹی میں شامل کیا۔ تو اب جب فون کی جو ٹلی ادھر ادھر کڑکائی تو پتہ چلا کہ یہ یحییٰ آفریدی صاحب کا انیشیٹو تھا ہی نہیں ختیجہ شاہ کو پنجاب کی جیل ریفارم کمیٹی میں شامل کرنے کا یا اس میٹنگ میں بٹھانے کا، یہ آئیڈیا کہیں اور سے آیا تھا، یہ انیشیٹو کہیں اور سے لیا گیا تھا۔ اس میں یحییٰ آفریدی صاحب کو تو شاید پتہ بھی نہیں تھا یا کہ یہ ختیجہ شاہ کون ہے، تو یہ کہیں اور سے انیشیٹو، کہیں اور سے انپٹ آیا تھا، کہیں اور سے نام آیا تھا۔ ختیجہ شاہ صاحبہ کی پھر اس میٹنگ میں شمولیت ہوئی، پھر جیل ریفارم کمیٹی میں بھی ان کا نام ڈالا گیا، اور جب مزید اس پہ چھان بین کی گئی اور کچھ فون کی ٹلیاں ادھر ادھر گھمائیں تو پھر مزید بھی پتہ چلا کہ ختیجہ شاہ صاحبہ جب گرفتار ہوئیں تو 9 مئی کے واقعات کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے ایک کمٹمنٹ کے تحت اپنا جو ٹویٹر کا ہینڈل ہے، یعنی جو اب ایکس کہلاتا ہے، اس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے یا اپنا ایکس ہینڈل ہے، اس کو انہوں نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا، اور وہ ایک کمٹمنٹ کے تحت کہ میں اس کو بند کر رہی ہوں، جیسے کہا گیا اسی کے مطابق انہوں نے عمل کرتے ہوئے اس کو بند کر دیا، ڈی ایکٹیویٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کو لاہور سے آپ کو یاد ہو کوئٹہ بھی منتقل کیا گیا کسی مقدمے کے سلسلے میں، اور بڑا شور ڈالا گیا کہ جناب دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے، اور دیکھیں شہر شہر گھما رہے ہیں ایک سابق آرمی چیف کی نواسی کو، جناب یہ کتنا ظلم اور بربریت ہے۔ لیکن اب پتہ چلا ہے کہ وہ کوئٹہ میں کسی تھانے یا جیل میں بند نہیں تھی، ختیجہ شاہ صاحبہ وہاں پہ کوئٹہ میں ایک ملٹری کا ایک ٹریننگ سینٹر تھا، یہ وہاں پہ قیام پذیر تھیں، یہ وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ رہ رہی تھی بجائے کسی جیل یا تھانے میں۔ یہ وہاں ایک ملٹری ٹریننگ سینٹر میں رہ رہی تھی کوئٹہ میں جب ان کو وہاں منتقل کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ضمانت ہوئی اور یہ رہا ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جیل ریفارم میں شمولیت یا اس میٹنگ میں شمولیت بھی اہم لوگوں کی آشیرواد کی وجہ سے یا ان کی طرف سے یہ انیشیٹو تھا، ان کی طرف سے یہ نام آیا تھا کہ ختیجہ شاہ صاحبہ کو بھی آپ اس جیل ریفارم کمیٹی میں شامل کریں۔ حالانکہ بہت سے لوگ یہ بالکل جینوئن سوال اٹھا رہے تھے
کہ یہ تو ہماری سپر ایلیٹ جو کلاس ہے پاکستان کی، جو اشرافیہ کہلاتی ہے، یہ تو اس کلاس کی نمائندگی کرتی ہیں. جیل ریفارم پہ یہ کیا سفارشات دیں گی؟ انہوں نے تو وہ اصل جیل تو دیکھی نہیں ہے، تو یہ کیا اس میں سفارشات دیں گی؟ تو یہ تو بڑے خاص لوگ ہیں، ہماری سوسائٹی کی کریم ہے، یہ ایلیٹ ہے. تو یہ کیسے جیل ریفارم پہ جا کے جناب سفارشات دیں گی؟ کیونکہ جو اصل جیل ہے، جو عام قیدی وہاں پہ جس طریقے سے وہ جیلیں کاٹتے ہیں، وہ اصل جیل کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس کا تو شاید ان کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہوا ہوگا. تو پھر ان کو اس میں شامل کر کے کیا مقاصد جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے یحییٰ فریدی صاحب؟ تو اب جیسے میں نے کہا کہ مختلف فون کرنے سے، مختلف لوگوں سے رابطہ کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ یحییٰ فریدی صاحب کا انیشیٹو تھا ہی نہیں حتیجہ شاہ صاحبہ کو اس کمیٹی میں شامل کرنے کا یا اس میٹنگ میں شامل کرنے کا. ان کو یہ انپٹ کہیں اور سے آیا تھا اور ان کا نام کہیں اور سے آیا تھا، اور وہ نام وہیں سے آیا تھا جنہوں نے ختیجہ شاہ صاحبہ کو کسی جیل میں، کوئٹہ میں کسی جیل یا تھانے میں بند کرنے کے بجائے ملٹری ٹریننگ سینٹر میں رکھا ہوا تھا. یہ انیشیٹو بھی، یہ نام بھی وہیں سے آیا تھا ختیجہ شاہ صاحبہ کے لیے. اور اب سب جانتے ہیں ختیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب کی نواسی ہیں. سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب جو ہیں ان کی صاحبزادی ہیں. اور یہ نام آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ شامل ہوا اس جیل ریفارم کمیٹی کے حوالے سے. یہ معلومات تھیں اب تک آپ کے ساتھ جو شیئر کرنی تھی اس اہم معاملے کے حوالے سے. ختیجہ شاہ صاحبہ کے لیے فورم اوپن ہے، اگر اس نے کو وضاحت کرنی ہے تو فورم حاضر ہے. ہم ان کا موقف بھی اسی طریقے سے اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے چلا دیں گے. اگلے وی لاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.